ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے لٹریچر ریویو. لاسٹ جو ٹاپک تھا کیونکہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، خاص طور پہ جب آپ ریسرچ کر رہے ہیں تو آپ کی ریسرچ پریکٹیکلی تو لٹریچر ریویو سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے. اور لٹریچر ریویو کیا ہے یہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ آپ سارا لٹریچر اور یہاں لٹریچر ریویو کا مطلب یہ بھی میں نے آپ کو بتایا. اس کا مطلب وہ لٹریچر نہیں ہے جو ہم لٹریچر پڑھتے ہیں، ناول، ڈرامہ یا ادر آرٹ فارمز. اس کا یہ مطلب نہیں تھا. یہاں اس کا مطلب یہ تھا کہ جو بھی آپ نے ٹاپک لیا ہے، جو بھی آپ نے بک لی ہے، اس کے اباؤٹ جو بھی ریسرچ ورک پروڈیوس ہوا ہے وہ آپ اسٹڈی کریں گے، اس کو ریویو کریں گے. صرف اسٹڈی نہیں کریں گے، یہاں ریویو ہے. ریویو جب آپ کرتے ہیں تو یہ ورڈ ریویو پوری طرح اپلائی ہوگا یہاں پہ. یعنی آپ ایک جائزہ لیں گے اور اس جائزے میں خوبیاں، خامیاں اور اسٹرینتھ ساری اس کو آپ دیکھیں گے، ویکنیسز کو بھی، اسٹرینتھس کو بھی، ادر اینگلس کو بھی پوری طرح سمجھیں گے. اور اس کے بعد آپ نے اگر 10 پیپر لیے، 20 پیپر لیے، یا آپ کے ایشو کے اگینسٹ آپ کو لیٹسٹ 30-40 پیپر مل گئے ہیں، مثلا آپ آرٹیکل لکھ لیں ہیں تو 2-4 پیپر، 5 پیپر بھی انف ہو سکتے ہیں. تھیسس کے لیے 10 پیپر بھی، پی ایچ ڈی تھیسس کے لیے ڈیفینیٹلی. پھر آپ کو جتنا زیادہ ورک آپ ایکسپلور کریں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا. تو اس کی ضرورت ہم نے دیکھا تھا کہ کیوں ہے، تاکہ ایسا نہ ہو. سب سے بڑا پرابلم تو میں یہ فیس کرنا پڑ رہا تھا کہ میں ایک ریسرچ پیپر فار ایگزامپل پروڈیوس کرنے جا رہا ہوں تو میں لٹریچر ریویو اس لیے کروں گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ری انوینشن آف ویل ہو جائے، یا ایسا نہ ہو کہ جو کام پہلے سے ہوا ہے میں بھی اس کو دوبارہ سے کر دوں. اس کا تو مطلب ہے کہ میری کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوگی ریسرچ ورک کے اندر. اور ہم نے دیکھا تھا کہ ریسرچ میتھڈولوجی یا یہ جو سائنس ہے، اس کی اسٹرینتھ ہی یہ ہے کہ یہ کولیکٹیولی، کولیبوریٹیولی ورک کرتی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جہاں ہمارے پریویس لوگوں نے کام چھوڑا ہوتا ہے، ہم اس کام کو اس سے آگے بڑھاتے ہیں اور اس میں ایک ایڈیشن کرتے ہیں اور ایک ریسرچ کو ہم کمپائل کرتے ہیں فلی طور پہ. تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ علم آگے کی طرف بڑھتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہم ایک ہی بات کو ریپروڈیوس کرتے رہیں یا پرانی ہی باتوں کو دوبارہ سے کہتے رہیں. علم میں نئے پہلو ڈسکور کرنے کو ہی علم کہتے ہیں. اسی وجہ سے پاکستان جیسی کنٹریز دنیا میں جتنی بھی ہیں، یہ کوئی خاطر خواہ علم نہیں پیدا کر رہی ہیں. دنیا میں ترقی کرنے کے لیے آپ کو علم کو پروڈیوس کرنا ہوگا. اب تک کیا ہے کہ ہم کنزیومر آف دا نالج ہیں، ہم یوزر آف دا نالج ہیں. موسٹلی جو نالج ہے اس وقت دنیا میں وہ ویسٹ پیدا کر رہا ہے اور ہم لوگ صرف اسے استعمال کرتے ہیں. ساری اچھی کتابیں، ریئل سینس میں جو نالج ہے، پاکستان میں اگر کتابیں لکھی بھی جاتی ہیں تو وہی پرابلم آ جائے گا جو ابھی آپ سمجھ رہے ہیں، وہ ہے کہ وہ ریپروڈکشن ہے. بار بار ایک ہی بات کو، اب ایک ہی پوائنٹ ہے، ایک ہی بات ہے، اس پہ آپ 1000 کتابیں لکھ دیں، وہ کوئی لائبریری نہیں ہوگی، وہ ایک ہی بک ہوگی. تو یہ ایک ڈیفیشنسی آ رہی ہے ہمارے ہاں کہ ہمارے ہاں ریپروڈکشن تو ہو رہی ہے لیکن کچھ بھی نیا نہیں تخلیق ہو رہا. کریٹیو کام نہیں ہم کر رہے، ہماری تھنکنگ کریٹیکل نہیں ہے، کریٹیو نہیں ہے. ہم صرف، ہمارا مائنڈ سیٹ ایک فالوور مائنڈ سیٹ بن گیا ہے، سلیو مینٹالٹی بن گئی ہے. اور اس میں بہت زیادہ کردار جو ہے وہ اسٹیٹ پلے کر رہی ہے. ڈیفینیٹلی کچھ رولنگ ایلیمنٹس ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کر جائے، اور اس طرح کچھ سامراجی طاقتیں بھی نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے. اور پاکستان ہو یا کوئی بھی کنٹری، اس کو ترقی کرنے کے لیے یہ، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمیں ضرورت ہوگی کہ ان 2 چیزوں کی ضرورت ہوگی. اس کے لیے میں چلے حوالہ بھی دیتا ہوں آپ کو. سر سید احمد خان نے اپنے ٹائم میں جب دیکھا تھا کہ لوگ زوال پذیر ہیں، یا انہوں نے ایک بات نوٹ کی، انہوں نے ایک ریسرچ کنڈکٹ کی اور یہ سوچا بیٹھ کے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ برطانیہ کے لوگ جو انڈیا سے تو بہت ہی تھوڑے ہیں. اس زمانے میں تو 1 کروڑ بھی آبادی نہیں رہی ہوگی برطانیہ کی، اور جہاں انڈیا کی آبادی 100 کروڑ، آج کل تو 125-150 کروڑ کے قریب ہے. اس زمانے میں بھی 70-80 لاکھ تو رہی ہوگی. تو اتنے زیادہ آبادی، اور پھر اور بھی کنٹریز ہیں ان کی آبادیاں ہیں. تو برطانیہ اتنی بڑی امپائر کیسے چلا سکتا ہے؟ یا برطانیہ یا برٹش کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ کامیاب کیوں ہیں؟ وہ کیوں اتنی بڑی امپائر بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اتنے لوگوں کو غلام بنانے میں کامیاب ہو گئے، ان کو ایکسپلوائٹ بھی کر رہے ہیں؟ تو کیا ان کے پاس کیا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ ہم کیوں زوال پذیر ہیں؟ ہم عبادتیں بھی زیادہ کرتے ہیں، ہم سجدے بھی زیادہ کرتے ہیں، ہم روزے نماز بھی زیادہ کرتے ہیں،
لیکن کیا وجہ ہے کہ خدا ان پہ مہربان ہے. تو سر سید احمد خان کے مطابق انہوں نے جو اس ٹائم پہ جو تجویز کیا تھا پرابلم اور اس کا علاج، وہ یقین مانے کہ آج پاکستان کے 70 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا پاکستان کو بنے ہوئے، لیکن ابھی بھی ایسے لگتا ہے کہ ہمیں وہی 2 چیزیں چاہیے جو سر سید احمد خان نے اس وقت کے مسلمانوں کے لیے کہا تھا، اور وہ تھا انگلش اور سائنس. کہ ہمیں انگلش پڑھنی ہوگی کیونکہ سارا جدید علم انگلش میں لکھا گیا ہے، اور ہمیں سائنس کو لانا ہوگا، یعنی ریسرچ میتھڈولوجی جس کا ماڈرن نیم ہے. یعنی ہمیں تحقیق کرنی ہوگی. ریسرچ وہ والی تحقیق نہیں جو ہمارے ہاں ہو رہی ہے، ورڈ تحقیق لگانے سے تحقیق نہیں ہو جاتی. ریسرچ میتھڈولوجی ایک میتھڈ کا نام ہے، جیسے ابھی ہم نے پڑھا. تو جب تک ہم یہ نہیں لگائیں گے تو ہم کبھی ترقی نہیں کر سکتے. تو اب ریسرچ میں ہمارے پاکستان میں نہ ہونے کے برابر ہے. ابھی ریسنٹلی یہ سبجیکٹ بی ایس میں انٹر ہوا ہے، ریسرچ میتھڈولوجی کا سبجیکٹ جو ہے. اس سے پہلے تو یہ ایم فل اور پی ایچ ڈی میں پڑھایا جاتا تھا. اور ریسرچ میتھڈولوجی کا سبجیکٹ اصل میں آرٹ آف کریشن ہے. آرٹ آف کریٹنگ نالج آپ کو سکھایا جاتا ہے تاکہ آپ خود علم پیدا کریں. آپ بہت اچھی ایفرٹ ہے کہ اسے بی ایس لیول پہ ہم لے تو آئے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جو پاکستان کی ریسرچ پیدا کرنے کی کنڈیشن ہے وہ ابھی بھی پیتھیٹک ہے. پاکستان میں پی ایچ ڈی کی ریسرچ بھی اچھی کوالٹی کی ریسرچ نہیں ہو رہی. ہم سٹل ریپروڈیوس کر رہے ہیں چیزوں کو، پلیجرائز کر رہے ہیں، پرانے ہی آئیڈیاز کو چوری چھپے دوبارہ سے کرتے ہیں تاکہ ہمیں پی ایچ ڈی یا ایم فل کی ڈگری مل جائے. کوئی کنٹریبیوشن ہم نہیں کرنا چاہتے ریسرچ کی دنیا میں. ہم نئی چیز پیدا کرنے کے قابل پتہ نہیں کیوں نہیں ہے. شاید ہمارا مائنڈ سیٹ ہی ایسا ہے کہ ہمیں کاپی کرنا اچھا لگتا ہے، پلیجرائز کرنا اچھا لگتا ہے. تو ہم ریسرچ کا یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا جو پاکستان سفر کر رہا ہے. اس کے اوپر بھی میں آپ کو سوال بھی دوں گا ابھی ساتھ ساتھ، ہر سوال کو ڈسکس کرتے ہوئے یہ تو میں کروں گا ہی. تو کائنڈلی ایک نا اسائنمنٹ بھی لکھ لیں ساتھ ساتھ، آپ کرتے رہیں کیونکہ پیپر میں آپ کو شاید دے دوں. میرا مائنڈ بن رہا ہے صورت میں پاکستان اینڈ ریسرچ میتھڈولوجی. یہ اسائنمنٹ آپ بنانا شروع کر دیں تاکہ آپ پہلے سے اس پہ تھوڑا تھوڑا ہوم ورک کرنا شروع کریں. پاکستان اینڈ ریسرچ، ان دونوں میں کیا تعلق ہے؟ پاکستان میں ریسرچ کہاں پہ ہے، کیسے؟ پھر آپ اپنے کچھ گوگل کریں، کچھ انٹرنیٹ سے دیکھیں، کچھ میری باتیں سنیں، کچھ خود سے سوچیں، اور ایک تھوڑی سی تحقیقی انداز میں جیسے کہ ایک ریسرچ پیپر لکھا جاتا ہے کچھ انداز میں، چلیں ایگزیکٹلی نہ صحیح تو 3-4 پیج کا ایک اسائنمنٹ بنا لیں. اور اینڈ پہ سجیسشن بھی دیں کہ پاکستان اس پیتھیٹک کنڈیشن سے کیسے نکل سکتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان میں ریسرچ کیسے ہو سکتی ہے، کیسے بہتر ہو سکتی ہے، اور ہم کیسے علم پیدا کرنے والے ممالک میں شامل ہو سکتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے اس کے اوپر، یعنی میں جاننا چاہوں گا. تو یہ اسائنمنٹ آپ نے بنا لی ہیں. اب ہم جاتے ہیں، میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر بھی کرتا ہوں. لٹریچر ریویو جیسے ہم نے کل دیکھا تھا کہ کیا ہے اور اس کو کیسے باقاعدہ سے کنڈکٹ کیا جائے گا، یہ ایکچولی آج کا ٹاپک ہے. کہ okay, now you can see the screen. I shared it now. This is topic, I think topic 12. Okay, this is topic 12. آپ کے پاس بک بھی ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. نوٹس کا تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ ہم صرف آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے، میں اس کو ساتھ ساتھ اور بھی الیبوریٹ کرتا ہوں، آسان کرنے کی آپ کے لیے کوشش کر رہا ہوں. کنڈکٹنگ اے سسٹمیٹک لٹریچر ریویو. ایکچولی دس ٹاپک از دی کنٹینیویشن آف دا لاسٹ ٹاپک. لاسٹ ٹاپک میں تو ہم نے دیکھا لٹریچر ریویو یہ ہے اور اس کا یہ فائدہ ہو سکتا ہے، یہ اس کی گولز ہیں، اور یہ اتنی ٹائپس میں ہم لٹریچر ریویو کر سکتے ہیں. انگلش لٹریچر میں جب آپ ریسرچ کر رہے ہو تو میں آپ کو بتا دوں کہ انگلش لٹریچر میں جو ریویو ہے موسٹلی وہ 2 طرح کا عام طور پہ ہم کرتے ہیں. سم ٹائم ہم 3 طرح کا کر لیتے ہیں، لیکن اس میں ہم نے ساری ٹائپس پڑھی ہیں کیونکہ ہم ہر طرح کے ریسرچ کی ہم بات کر رہے ہیں. لٹریچر ریویو کو اگر ہم دیکھیں تو ایکچولی جب ہم لٹریچر پہ ریسرچ کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے ایک بک لیں. فار ایگزامپل یہ بھی میرے پاس ایک بک پڑی ہے، آپ کو تو خیر نہیں دکھا پاؤں گا میں. جیومیٹری آف گاڈ، فار ایگزامپل یہ جیومیٹری آف گاڈ ناول ہے عظمی اسلم خان کا. یہ میں ابھی اس کو پڑھ رہا ہوں. تو اس ناول کو میں لے لیتا ہوں کہ چلے میں اس پہ ریسرچ کرتا ہوں. تو
ایک تو ریویو یہ ہوگا کہ عظمیٰ اسلم خان کے جیومیٹری آف گاڈ پہ اس سے پہلے جتنے بھی پیپر لکھے گئے ہیں میں ان کو ریویو کروں گا. اس لیے ریویو کروں گا تو مجھے پتا چلے کہ جو بات میں سوچ رہا ہوں, جس اینگل کو میں ڈسکرائب کرنا چاہتا ہوں یا جس اینگل کو لے کر میں پاکستانی سوسائٹی کے ساتھ اس کو لنک اپ کرنے جا رہا ہوں, کہیں وہ پہلے سے تو نہیں ایکسپلور ہوا ہوگا. یہ ایک ریویو تو یہ ہوگا. ریویو جو ناول کے بیک گراؤنڈ کو میں اسٹڈی کروں گا, اس کے اوپر راؤنڈ اباؤٹ جو لٹریچر لکھا گیا ہے, یعنی یہ ریویو ہوگا میرے سلیکٹڈ ٹیکسٹ کے بارے میں. پھر ایک ریویو ہو سکتا ہے کہ جو میں اس پہ تھیوریٹیکل اینگل لگا رہا ہوں. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں چلے جی میں اس میں بائنڈری سرچ کرتا ہوں, تو بائنڈری کی جو سرچ ہے میری وہ اس میں تھیوری لوں گا ڈیریڈا کی بائنڈری تھیوری لے کر ڈی کنسٹرکشن کروں گا اس ٹیکسٹ کی. تو اب میرے پاس دوسری ٹائپ کا ریویو آ جائے گا جس میں میں بائنڈری کچھ اور لوگوں نے بھی تو لگائی ہوگی. ڈی کنسٹرکشن کافی لوگ اس تھیوری کو یوز کر رہے ہیں, تو ان کسی اور ورک پہ انہوں نے اس کو یوز کیا ہوگا ڈیفینیٹلی, تو میں اس کو بھی ساتھ دیکھوں گا. تو یہ سیکنڈ میں وہ کچھ پیپر کلیکٹ کروں گا جو ڈیریڈین انالیسز لوگوں نے کیا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ دو ٹائپ کا میرے پاس ڈفرینٹ آ جائیں گے ریویوز. اس کے علاوہ جو بائنڈری میں جس ٹاپک کی طرف جا رہا ہوں گا, فار ایگزامپل میں اس میں یہ ڈھونڈتا ہوں کہ ایکسٹریمزم جو ہے پاکستان کے اندر, پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہا ہے. اس ناول نے اس بات کا جائزہ لیا کہ پاکستان آخر ترقی کیوں نہیں کرتا, سائنس کی طرف یہ کیوں نہیں آتا. تو ایک ٹاپک میں نے یہ ریسنٹلی بنایا بھی ہے. تو فار ایگزامپل میں نے بائنڈری ایک بنائی تھی کہ ایشرائٹس جو تھنکنگ ہے اور متزلائٹ تھنکنگ ہے. تو یہ دو ٹائپ کی جو اسلامک ورلڈ میں دو تھنکنگ پائی جاتی ہے, متزلائٹ تھنکنگ اور ایشرائٹ تھنکنگ. تو یہ جو بائنڈری ہے اس کو میں سرچ کر سکتا ہوں. اس کا مطلب ہے تیسرے وہ میں پیپر سرچ کر سکتا ہوں جہاں پہ ایشرائٹ اور متزلائٹ تھنکنگ کے اوپر کچھ اور لوگوں نے وہ کام کیا ہوگا. تو یہ میرا ایشو ہے اس پیپر کے اندر, یہ پرابلم ہے جس کو میں سرچ کروں گا. یہ بائنڈری ہے, میرا ٹاپک ہے. تو ٹاپک کے بیک گراؤنڈ پہ جو پیپر لکھے گئے وہ میں اٹھاؤں گا, ٹیکسٹ کے ریلیٹڈ جو پیپر لکھے گئے میں وہ اٹھاؤں گا, اور تھیوری کے ریلیٹڈ جو پیپر لکھے گئے میں وہ اٹھاؤں گا. تو عام طور پہ 3 طرح کا ریویو لٹریچر ریویو میں ہم کر سکتے ہیں. انگلش لٹریچر میں جب تھیسس کر رہے ہوں یا آرٹیکل لکھ رہے ہوں یا ریسرچ پروڈیوس کر رہے ہوں. لاسٹ میں ہم نے یہ ساری باتیں کر لی تھی. آج ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ کنڈکٹ کیسے کریں گے, پریکٹیکل سٹیپس کیا ہیں. اینڈ میں بالکل میں نے سمری کر دی ہوئی ہے, بالکل اینڈ کے اوپر سارے پوائنٹس ہیں اس کے. تو پریکٹیکل جو سٹیپس ہیں یا کنڈکٹنگ سسٹمیٹک لٹریچر ریویو, یہ اس بات کو ہم آگے بڑھتا ہے کیونکہ ہم لٹریچر ریویو کیا یہ سمجھ گئے, اس کا پرپس سمجھ گئے, اس سے ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے یہ ہم نے سمجھ لیا, اور نقصان بھی سمجھ لیا. اگر ہم لٹریچر ریویو نہیں کرتے تو آپ کے پیپر کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے, کیا نقصان ہوگا, وہ ہم نے سمجھ لیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیفائن اے ٹاپک. پہلا اس کا ہیڈنگ آپ کو نظر آ رہا ہوگا, پرائر ٹو دی ریویو آف دی لٹریچر ہیو اے گڈ آئیڈیا آف دی ٹاپک آف یور انٹرسٹ. جیسے ابھی میں نے آپ کو ایگزامپل دی, میرا ٹاپک آف انٹرسٹ یہ تھا کہ یہ دو تھنکنگ کی جو دو بائنڈری پائی جاتی ہے, دو ٹائپ کی تھنکنگ اسلامک کلچر کے اندر ہمیں ملتی ہے, متزلائٹ تھنکنگ اور ایشرائٹ تھنکنگ. تو یہ میرا ٹاپک تھا. پرائر ٹو دی پریو آف دی لٹریچر ریویو, اب اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے ایک ٹاپک ریفائن کیا. Although the new thoughts emerging out of the review of the literature may help in refocusing the topic, still the researcher needs to have some clear research questions that could guide him or her in the pursuit of the relevant material. تو اگر ہمارے پاس ایک ریسرچ کوسچن بن جائے گا, ایک ٹاپک بن جائے گا, تو ہمیں لٹریچر ریویو کرنے میں آسانی ہوگی. کیونکہ اگر آپ کا ٹاپک ہی نہیں آپ نے چنا تو پھر آپ ریویو تو نہیں کر سکتے. سب سے پہلے آپ نے ٹیکسٹ لینا ہے, ٹاپک لینا ہے, تھیوری لینی ہے, پھر آپ کا ریویو اسٹارٹ. Therefore begins literature review with a clearly defined, well-focused research question and a plan. اب دیکھیں یہ میرا پورا پلان ہے. ابھی میں نے لٹریچر ریویو کنڈکٹ نہیں کیا, آپ تو میں نے اس کا ٹاپک, تھیوری اور پلان جو ہے وہ ڈیزائن کر لیا ہوا ہے کہ یہ ریسرچ پیپر میں نے لکھنا ہے. A good review topic should be as focused on a research question. For example, crime as such may be too broad a topic. A more focused may be a specific type of the crime or the economic inequality and the crime rates. یہ better topic ہوگا.
کیونکہ اس میں دو ویریبل کے ایک دوسرے پر اثر ہم دیکھ رہے ہیں. اب جنرلی میں کہوں جی میں کرائم سرچ کر رہا ہوں، یہ بالکل بہت بڑا ٹاپک ہے، انڈیفائنڈ بھی ہے، پوائنٹڈ نہیں ہے. تو ٹاپک ہمیشہ نیرو ڈاؤن ہونا چاہیے جس میں ویریبل کلیئرلی مینشن ہو. Often a researcher will not finalize a specific research question for study until he or she has reviewed the literature. The review helps bring greater focus to the research question. جب میرا ایک ریسرچ ٹاپک کوشچن بن جائے گا اور اگر وہ پوائنٹڈ صحیح طرح سے نہیں بھی ہے تو لٹریچر ریویو جب کنڈکٹ ہوگا تو وہ اس میں مجھے کافی ہیلپ مل جائے گی اس کو ریفائن کرنے کی. ڈیزائن ریسرچ نیکسٹ آپ کو ایک ہیڈنگ نظر آ رہی ہے. The researcher needs to decide on the type of review. مجھے ڈیزائن تو کرنی ہوگی ریسرچ کے، مجھے کون سا ریویو کرنا ہے. Its extensiveness and the types of the material to include. The key is to be careful, systematic and organized. Set parameters on your search. Now, much time you will devote to it. How far back in time you will look, the maximum number of the research reports you will examine, how many libraries you will visit and so on. سارا مجھے پلان کرنا ہوگا، مجھے کہاں کہاں جانا ہے، مجھے کون سی یونیورسٹی، کون سی لائبریری، کون سے آن لائن جو سورسز ہیں وہ کنسلٹ. کائنڈلی مائک اپنا بند رکھیں. Also decide how to record the bibliographic citations. Each reference may be begin a file, folder or computer file in which you can place possible sources and ideas for the new research. جتنے بھی سورسز ہیں ریسرچ ہے آپ اس کے لیے فولڈر بنا سکتے ہیں اور پلان کر سکتے ہیں مجھے کہاں جانا ہے، کیا ڈھونڈنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کی ریسرچ سٹارٹ ہوگی، یعنی ریویو سٹارٹ ہوگا. لوکیٹ ریسرچ رپورٹس نیکسٹ ہیڈنگ آپ کو نظر آ رہا ہے. لوکیٹنگ ریسرچ رپورٹس ڈیپینڈس آن دا ٹائپ آف دا رپورٹس اور آؤٹ لیٹ آف دا ریسرچ بینگ سرچ. یوز ملٹیپل سرچ اسٹریٹجیز ان آرڈر ٹو counteract and the limitations of the single search method. تو ڈیفینیٹلی ہمیں زیادہ میتھڈ اپلائی کرنی چاہیے، ڈفرینٹ ریسورسز کو ٹچ کرنا چاہیے تاکہ کسی میں اگر پرابلم ہو تو دوسری سائڈ پہ وہ سالو ہو جائے. اس کے علاوہ ہم جا سکتے ہیں آرٹیکلز ان دا اسکالرلی جرنلز. موسٹ سوشل اینڈ دا بیہیویئر ریسرچ از لائکلی ٹو پبلش ان دا اسکالرلی ریسرچ جرنلز. یہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، یہ سورس ہے اسکالرلی جرنل جو ہوتے ہیں. دیز جرنلز آر دا ویکلز آف دا کمیونیکیشن ان سائنس. There are dozens of the journals made going back decades, each containing many of the articles. Locating the relevant articles is a formidable task. Many academic fields have abstracts or indexes for scholarly literature. Find them in the reference section of the library. Many available on the computing as well. Such indexes and abstracts are published regularly. کچھ ادارے جو ہیں یہ پبلش کرتے ہیں، آپ لائبریری چاہ سکتے ہیں، وہاں انڈیکسز آپ کو مل جائیں گے، لسٹ دیکھ سکتے ہیں. تو ہم سورس دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں ہم نے جانا ہے. Another resource for locating article is the computerized literature research. A researcher organize computerized searches in several ways: by author, by article title, by subject or by keyword. جو آن لائن ریسورسز ہیں وہاں آپ سرچ کر سکتے ہیں، یہ ڈفرینٹ کی ورڈز ہوتے ہیں، ان کے ڈفرینٹ آپشن ہوتے ہیں، آپ اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. A keyword is an important term for the topic that is likely to be found in the title. You will want to use 6 to 8 keywords in most computer-based searches and consider several synonyms. اس کے علاوہ سورس ہے اسکالرلی بکس. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے یہ ڈسکس کیا ہوا ہے. فائنڈنگ اسکالرلی بکس آن دا سبجیکٹ کین بی ڈیفیکلٹ. دا سبجیکٹ ٹاپکس آف library catalog systems are usually incomplete and too broad to be useful. A person has اور پیج نمبر، یہ ساری ڈیٹیل آپ نے لینی ہوتی ہے کہ آپ نے اب کیا ریکارڈ میں رکھنا ہے. یہ آگے آنے والے ایک لیکچر میں ہم اس پہ بات بھی کریں گے کہ کس طرح اپنے ریفرنس لسٹ بنانی ہوتی ہے اور اس میں کیا کیا ایلیمنٹ ہے. اوکے، ہم کچھ دیر اور پڑھ لیتے ہیں. تو رائٹ دا ریویو. اب جب ہم نے لٹریچر ریویو کے بارے میں ہم نے بھاگ توڑ کر لی، ہم نے پیپر لے لیے، تو ہم نے اس کو لکھنا کیسے ہے. ہم نے اپنے ریسرچ پیپر کے اندر یا اپنے تھیسس کے اندر اس ریویو کا ایک چیپٹر بھی بنانا ہے
تو پہلے تو یہ تھا کہ ہمیں لٹریچر ریویو کیا ہوتا ہے، اس کی ٹائپس کیا ہیں، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کے گول کیا ہے، ہم کیا لینا چاہتے ہیں اسے، وہ ہم نے سمجھا. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ لٹریچر ریویو جو ہے وہ ہم کیسے کنڈکٹ کریں گے، سورسز کیا ہیں، کہاں جائیں گے ہم. اس میں ہم نے دیکھا کہ ہم لائبریریز جائیں گے، ہم یونیورسٹیز کی لائبریری جائیں گے، ہم کیٹالاگ سرچ کریں گے، ہم جو ریسرچ پیپر آن لائن پبلش ہوتے ہیں ان کو دیکھیں گے، اسی طرح جو جرنل ریسرچ آتے ہیں اس کو دیکھیں گے، آن لائن ریسرچ کر لیں گے، ڈفرینٹ یونیورسٹی سے کانٹیکٹ کر لیں گے، رپورٹریز بنی ہوئی ہیں کچھ، اس کو دیکھ لیں گے. لیکن چلیں ہم نے پیپر کنڈکٹ، میں نے جیسے آپ کو کہا کہ جیومیٹری آف گاڈ پہ میں نے پیپر لے لیے، میں نے اپنے ٹاپک پہ متزلائٹ ورسز ایشورائٹ تھنکنگ، اس پہ اوپر جو ٹاپک پیپر تھے وہ لے لیے. اس کے علاوہ میں نے جو ڈیریڈا کا جو ڈی کنسٹرکشن ہے اس کے اوپر پیپر لے لی. تو اب تینوں طرح کا ریویو میں نے کر لیا. تو تینوں پیپر میرے پاس اب 5 یا 10 پیپر آ گئے ہیں. تو ان 30 پیپرس کو میں نے کرنا کیا ہے، اس کو لکھنا ہے. میں نے اپنے ایک چیپٹر بھی بنانا ہے. تو وہاں یہ ریویو کیسے کریں گے. لٹریچر ریویو پوائنٹ 1 دیکھیے گا، ریکوائرز پلاننگ اینڈ گڈ کلیئر رائٹنگ. مجھے پلاننگ چاہیے، بڑے کلیئر انداز میں، ایک کوہیرنس وے میں، ایک آرڈرڈ وے میں مجھے ان پیپرز کو ریویو کرنا ہے. اور ریویو کرنے کے بعد اس کو میں نے اپنے تھیسس کا حصہ بھی بنانا ہے، وچ ریکوائرز اے لاٹ آف ری رائٹنگ. بالکل ری رائٹنگ کرنی پڑے گی، کیونکہ پہلے میں ایک چیز دوں گا، ہو سکتا ہے میں اس کا آرڈر چینج کر دوں. اسینڈنگ آرڈر میں دینا ہے کہ مجھے ڈسینڈنگ آرڈر میں دینا ہے، کرونالوجیکل آرڈر میں دینا ہے کہ تھیمیٹک مجھے آرڈر دینا ہے اس کا. یہ ساری باتوں کا مجھے خیال کرنا پڑے گا. To prepare a good review, read articles and other literature critically. Skepticism is the norm of science. یاد رکھیں کہ آپ جب دوسروں کا لٹریچر ریویو پڑھیں گے، دوسروں نے کیسے لکھا ہے، تو اسے آپ کو خود کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور ہمیشہ اسکیپٹسزم رکھیں، کیونکہ اٹ از دا نارم آف سائنس. سائنس کی جو نارم ہے وہ ہے کہ آپ ہمیشہ اسکیپٹک رہیں کہ میرا پتہ نہیں میں نے ٹھیک لکھا ہے کہ نہیں، مجھے یا اس میں کوئی خامیاں تو نہیں ہیں، یا دوسروں کی خامیوں کو بھی سمجھیں، خوبیوں کو بھی سمجھیں. It means that you should not accept what is written simply on the basis of the authority as it's having been published. Question what you read and evaluate it. بس یہ نہ سمجھ لیں کہ جو لکھا گیا ہے تو بہت ہی اچھا ہوگا، اتھینٹک ہوگا. ایسا نہیں ہے. آپ ہمیشہ کوشچن کریں کہ بھائی لکھا کیا گیا ہے، ہو سکتا ہے اس میں پرابلم ہو، اس کو سوال کریں، اس کو ایویلویٹ کریں. تو یہ اچھا ریویو ہوگا. یہ ریویو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی تعریفیں کر دیں کہ بڑا اچھا پیپر ہے، یہ بڑا اچھا پیپر ہے، یہ بھی بڑا اچھا پیپر ہے. Critically reading research reports required skills, takes time and practice to develop. When reading an article, read carefully to see whether the introduction and the title really fit with the rest of the article. جتنے بھی پارٹس ہیں وہ دیکھیں کہ صحیح میچ کر رہے ہیں. کوسچن، ٹائٹل، ایبسٹریکٹ، انٹروڈکشن، کیا فائنڈنگ اسی اعتبار سے ہیں کہ کہیں ڈھونڈا کچھ اور گیا ہے، سوچا کچھ اور گیا ہے، سوال کچھ اور تھا، اینڈ کچھ اور ہے. تو اس کو میں پتہ چلے گا کہ یہ اچھا ریسرچ پیپر نہیں ہے. تو آپ اسے تنقید کا نشانہ بھی بنا سکتے ہیں. Sometimes title, abstracts or the introduction are misleading. ایسا بھی ہوتا ہے. They may not fully explain the research project, method and results. تو یہ جو ایک ایٹیٹیوڈ ہے کہ ہم نے پازیٹیو ہی لینا ہے ساری ریسرچ کو، تو ایسا نہیں ہے. ریسرچ میں اسکیپٹسزم بہت امپورٹنٹ ہے. ہمیشہ اس بات کا جائزہ لیں کہ انہوں نے کوئی پرابلم تو نہیں کریٹ کر دیا. کوئی یہ نہیں ہے کہ ریسرچ پیپر پبلش ہو گیا تو ڈیفینیٹلی اتھینٹک ہوگا، ایسا نہیں ہے. The most critical areas of an article to read are the methods and the result section. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ریزلٹ کیا نکلے ہیں اور میتھڈولوجی کیا لگائی ہے بندے نے. Few students are perfect. Researchers do not always describe the methods they used as fully as they should. Sometimes the results presented in the table or the charts do not match what the researcher says. Some points may be overemphasized and other ignored. Check the conclusion. These may not be consistent with the results. تو دیکھنا میں پڑے گا کہ ریزلٹس کیا ہیں، کنکلوژن ہمارا ایکوریٹ ہے کہ نہیں، کیا ریسرچ کوشچن کوئی اور تو نہیں تھا، ٹائٹل اور ان چیزوں میں مطابقت ہے کہ نہیں. اس کو ہم کہیں گے کریٹیکل ریویو کرنا. ریویو ہمیشہ کریٹیکل ہوتا ہے. ایک ریویو کیسا، اچھا ریویو کیسا لگے گا؟ What does a good review look like? The author should communicate a review purpose to the reader by its organization. The wrong way to write a review is to list a series of the research reports with a summary of the finding of the each. یہ سب سے رانگ میتھڈ ہے کہ آپ سارے ریسرچ پیپر لے لیں، ان میں جو اس کی سمری نکال لیں جو آپ کو فائنڈنگ سے مل جائے گی، اور بس اس کی ایک لسٹ بنا دیں 1 2 3 کر کے، ایک لسٹ آپ نے پریزنٹ کر دی. یہ بہت ہی برا ریویو ہوگا. It reads like a set of notes strung together.
Perhaps the reviewer got sloppy and skipped over the important organizing step in writing the review. The right way to write a review is to organize common findings and arguments together. कि finding और argument और यानी fully आपने उसका critical review करना है. A well accepted approach is to address the most important ideas first, to logically link statements and the findings, and to note discrepancies or weaknesses in the present. तो आपको डिस्क्रिपेंसीज अगर हैं वहाँ वो देखें, डिसकोहेरेंस कोई नजर आता है तो उसको नोट करें, कोई प्रॉब्लम नजर आता है तो उसको नोट करें, वीकनेसेस को भी हाईलाइट करें, तो ये एक अच्छा रिव्यू होगा. एक एक पेपर को मतलब आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, फिर उसके ऊपर एक रिव्यू लिखना होगा, और फिर ये सारा जो रिव्यू है लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर में आपने उसे बिल्कुल वहाँ अगेन एक कोहेरेंट फॉर्म में लिखना होगा. इसलिए बहुत ज़्यादा राइटिंग री राइटिंग आपको करनी पड़ेगी. लिटरेचर रिव्यू जब आप लिखने बैठते हैं तो ये वो मुश्किलात हैं जिनका आपको सामना करना पड़ सकता है. इसलिए मैंने इसका सेपरेट चैप्टर बनाया. दिस इज बिकॉज कम्युनिकेशन इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज टेलर्ड टू अ स्पेसिफिक ऑडियंस. You should write a research report differently depending on the whether the primary audience is the instructors, students, professional colleagues, practitioners or the general public. ये तो बड़ी ओपन सी बात है कि अपने ऑडियंस या अपने व्यूअर्स या अपने रीडर्स को जानना बहुत जरूरी है कि आप किसके लिए लिख रहे हैं, फिर उसके मुताबिक आप चीजों को तरतीब देंगे. It goes without saying that writing should be clear, accurate and organized. Instructors assign reports for the different reasons and may place requirements on how it is written. In general, instructors want to see writing and organization that reflects clear logical thinking. Students' reports should demonstrate a solid grasp of substantive and methodological concepts. A good way to do this is to use technical terms explicitly when appropriate. They should not be used excessively and incorrectly. तो आपको राइटिंग अपने व्यूअर्स के रीडर के एतबार से तो करनी है, लेकिन आपकी राइटिंग क्लियर होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए, क्योंकि रिसर्च के अंदर जो राइटिंग है वो मुश्किल नहीं की जाती है. हम कोई नॉवल, फिक्शन या पोइट्री नहीं कर रहे होंगे, इसलिए जब आप रिसर्च पेपर लिखते हैं तो बिल्कुल आसान इंग्लिश में लिखते हैं और ऐसे लफ्ज़ यूज़ नहीं करते जिनके दो दो तीन तीन मीनिंग निकल सकते हों. इससे एम्बिग्विटी जन्म लेगी और रिसर्च जो है वो क्लियर होनी चाहिए. इसलिए सिंपल वर्ड्स यूज़ करें और कोशिश करें कि उसका एक सिंगल डायरेक्टेड मीनिंग हो, ताकि पढ़ने वाले को किसी किस्म की मुश्किल या कन्फ्यूजन इसमें पेश ना आए. तो हम इस 5-6 जो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं उनको लास्ट में देख लेते हैं. नंबर 1, टेक रिसर्च आर्टिकल्स, पेपर्स, थीसिस, मोस्ट रीसेंट वंस स्पेशली ऑन योर सिलेक्टेड टॉपिक, टेक्स्ट एंड ऑन योर थियरी और द मॉडल. जो भी आपने रिव्यू की टाइप सेलेक्ट कर लिए हैं कि मैंने ये वाले रिव्यू करने हैं मॉडल के अगेंस्ट, जैसे मैंने कहा ये पेपर मैंने ले लिए डीकंस्ट्रक्शन के अबाउट कि कैसे लगानी है, उसके अलावा मैंने ज्योमेट्री रिकॉर्ड पे पेपर ले लिए, मेरा सिलेक्टेड टेक्स्ट था, फिर मेरा मुतज़लाइट और एशराइट की जो बाइनरी है ये जो मेरा टॉपिक था, फिर इसके रिलेटेड मैंने पेपर ले लिए. तो अब ये सबसे पहला टास्क है, ये मैंने पेपर कलेक्ट करने हैं और इसके लिए हो सकता है मुझे यूनिवर्सिटीज़ में जाना पड़े, लाइब्रेरीज में जाना पड़े, ऑनलाइन मुझे वो जर्नल्स और आर्टिकल्स वो सर्च करने पड़े. तो जैसे भी मैंने सारी चीज़ें कलेक्ट कर ली, ठीक है. तो फर्स्ट स्टेप है इनकी कलेक्शन का. सेकंड है रीड ऑल रिलेटेड वर्क्स एंड ऑर्गेनाइज देम इनटू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. अब मुझे इनको पढ़ना है और उसके बाद इनको एक ऑर्गेनाइजेशन देनी है, क्रोनोलॉजिकल हो, थीमेटिक हो, असेंडिंग डिसेंडिंग, कोई मैंने उसमें तय करना है कि मैंने किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन करनी है. तो काइंडली अपना माइक म्यूट रखें, जिसका भी माइक ऑन है चेक करें, जिसका माइक ऑन आ रहा है उसे म्यूट कर दें. तीसरा स्टेप है फर्स्ट राइट इंट्रोडक्शन ऑफ द लिटरेचर रिव्यू इन विच टेल्स अबाउट योर कलेक्टेड रिसर्च वर्क एंड हाउ वुड यू प्रेजेंट देम. यानी जब लिटरेचर रिव्यू आप चैप्टर लिखेंगे उसका बड़ा टाइटल तो होगा रिव्यू ऑफ द लिटरेचर और लिटरेचर रिव्यू. अब लिटरेचर रिव्यू आपके चैप्टर का नाम भी है, उसके अंदर पहली चीज क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ द लिटरेचर. उसका जो पहला पार्ट होगा जिसमें आप क्या बताएंगे कि आपने कितने पेपर कलेक्ट किए हैं और ये सारी एक कहानी एक समराइज वे में आप बताएंगे
اور ان کو آپ ascending descending یا کون سا آرڈر آپ نے سلیکٹ کیا, تھیمیٹک آرڈر ہے, ascending descending chronological ہے, کیسے آپ ڈیل کریں گے ان چیزوں کو, مطلب کس انداز میں پریزنٹ کریں گے. موسٹ امپورٹنٹ پہلے بتائیں گے کہ لیسٹ امپورٹنٹ سے موسٹ امپورٹنٹ کی طرف جائیں گے, کس قسم کی سلیکشن ہوگی, پریزنٹیشن کا آرڈر کیا ہوگا. پھر کیا ہوگا نمبر 4, رائٹ ریویو آن دا ورکس ریلیٹڈ ٹو دا سلیکٹڈ ماڈل اور دا تھیوری. اس کے بعد جو آپ نے تھیوری لی تھی, جو ماڈل لیا تھا, فردر اس کا ماڈل بھی آپ نے لیا ہوگا. تھیوری میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا نا, ایک تھیوری جیسے مارکسزم ہے تو اس کے کئی ماڈل ہو سکتے ہیں. التھوزرین ماڈل ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ اس کا گرامشین ماڈل ہو سکتا ہے, مارکس کا بیسک ماڈل ہو سکتا ہے, تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو آپ نے اس کے اوپر ایک جو ریویو ہے وہ لکھنا ہے. ہر پیپر کو لینا ہے, اس کا کریٹیکل ریویو کرنا ہے, جیسے ہم نے پیچھے مینشن کیا, اس کا ڈیٹیل سے جائزہ لینا ہے خوبی و خامیوں کا, اور پھر اس کو پریزنٹ کر دینا ہے. اور ہر پیپر کو آپ نے الگ الگ نہیں پریزنٹ کر دینا کہ نمبر 1 نمبر 2 اس طرح نہیں, وہ ایسا نہیں ہو کہ وہ بالکل بکھرے پڑے ہوں. بالکل ان کو پیراگراف میں آپ نے ریویو لکھنا ہے, اور اس میں ایک لاجیکل لنک ہونا چاہیے جسے کوہیرنس کہتے ہیں. نمبر 5, رائٹ ریویو آن دا سلیکٹڈ ورکس آف دا ٹیکن ٹیکسٹ آر دا ٹاپک ایشو پرابلم. اس کے بعد پہلے اپنے تھیوری پہ پیپر لکھے یا ماڈل پہ جو پیپر تھے ان کا ریویو کر دیا. اس کے بعد اگلا پیراگراف بنے گا جس میں پھر آپ سنگل پیراگراف میں اپنے سلیکٹڈ ٹیکسٹ پہ یا آپ نے جو ٹاپک سلیکٹ کیا اس کے اوپر کر دیں گے. ان کے الگ الگ پیراگراف بھی آپ بنا سکتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ نے ایک ہی لیا ہو اس کا. 6, آخری اسٹیپ کیا ہوگا, کلوزنگ پارٹ آف دا ریویو اناؤنس ریسرچ گیپ. پھر اس کے بعد جب آپ ریویو کر لیں گے, پہلے انٹروڈکشن لکھا, پھر آپ نے تھیوری پر ریویو کیا, پھر آپ نے ٹیکسٹ پر ریویو کیا, پھر آپ نے ایشو کا ریویو کیا, اور اس کے بعد آپ نے اگلا جو پارٹ ہوگا آپ نے ریسرچ گیپ اناؤنس کرنا ہے کہ دیکھیں یہ جو 30 پیپر میں نے لیے ہیں یہ اس میری بک کے اوپر لکھے گئے ہیں, ٹیکسٹ کے اوپر, اس پرابلم کے اوپر لکھے گئے ہیں, لیکن کسی بھی پیپر نے یہ والا پرابلم جو آپ نے لیا اس کو ڈسکس نہیں کیا. اس کو کہتے ہیں ریسرچ گیپ. آپ اناؤنس کریں گے یہ بالکل ان ریسرچڈ ایریا ہے, اس کو کسی نے ٹچ نہیں کیا اور اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. وہ سگنیفیکنس آف دا اسٹڈی میں آپ بتائیں گے اس کی کتنی ضرورت ہے معاشرے کو, آپ کو کتنی ضرورت ہے, معاشرے کو, ایکیڈیمکس کو کتنی ضرورت ہے. لیکن یہاں آپ کیا بتائیں گے, ریسرچ گیپ, کہ یہ آپ کو ملا ہے اور یہ ان ٹچ ہے, ان ایکسپلورڈ ایریا ہے, اس لیے آپ اس میں جا رہے ہیں. تو اناؤنس کریں گے ریسرچ گیپ اینڈ ٹیلز ہاؤ یور ورک از امپورٹنٹ اینڈ ڈفرنٹ دین پریسیڈنگ ریسرچ ورکس. اور ساتھ ساتھ یہ بتائیں گے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, اور آپ نے جتنے بھی ریسرچ ورکس مینشن کر دیے ان کی ایویلیویشن کر دی ہے, ان سے یہ کتنا الگ ہے اور کتنا ضروری ہے اور کتنا کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے آپ کی ریسرچ کی. یہاں پہ آپ اینڈ کرتے ہیں. تو یہ آپ کا لٹریچر, ایک اچھا لٹریچر لکھا ہوا. اوکے, تو آئی ہوپ کہ آپ کو کافی اچھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ لٹریچر ریویو کیا ہے, اس کی کتنی ٹائپس ہیں, اور لٹریچر ریویو لٹریچر انگلش لٹریچر کے اندر یا لنگوسٹکس کے اندر یا انگلش اسٹڈیز کے اندر جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں, ریسرچ کنڈکٹ کرتے ہیں, تو اس میں کتنے ٹائپ کا ریویو ہو سکتا ہے, اور عام طور پہ پھر اس کو آرگنائز کیسے کرتے ہیں ہم, اس کے سورسز کیا ہیں یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیے, کہاں سے پیپر لائیں گے, پھر ان کو پڑھیں گے, پھر ان کو ایویلویٹ کیسے کریں گے, اور پھر ان کو اپنے چیپٹر کے اندر پٹ کیسے کریں گے, اس کی ترتیب بھی یہ 6 سٹیپس میں ہم نے مینشن کر دی ہے. تو یہ آج کا لیکچر تھا. اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو اس کو لے لیتے ہیں.